وصلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مجرد کی مصدروں کی بحث چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیں تو 32 وزن آ گئے ہیں۔ اب علامہ فرماتے ہیں، نام کیا ہے بزرگوں کا دیکھنا خطبہ چلی خاصی پیچھے نہ ہی ہے نا کہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ثلاثی مجرد کی مصدر ثلاثی مجرد کے اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آتی ہے۔ کیا کہ جی علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ثلاثی مجرد کی مصدر ثلاثی مجرد کے اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آتی ہے۔ پھر ایک باری علامہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ثلاثی مجرد کی مصدر ثلاثی مجرد کے اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آتی ہے۔ سنیں اور کبھی اچھا جی گو دیکھو گو اچھا بین استور ویکھا نا، یعنی یتحد وزنہ و وزنہما کہ مصدر کا وزن تے اسم فاعل مفعول کا وزن ایک جیسا ہو جائے گا۔ ان کان اگرچہ وہ حقیقتاً ہے کیا مصدر، سنیں تو اسے باب دے اسم فاعل بھی ہوئے گا ہو تے اسے باب دیو مصدر بھی ہوئے گی جی، شے کی ہوئے گی، مصدر طور تے بھی استعمال ہے تے مفعول طور تے بھی استعمال ہے ان دی مثال دین دینی، جیسے کم تو قیامن ہے نا مصدر، اس کی جگہ کم تو قائمن، کیا تو قائمن کیا ہے اسم فاعل نہیں ہے قامہ کا ثلاثی مجرد کا، لیکن یہاں یہ مصدر کے معنی میں ہے۔ یہ کم تو قائمن تو کم تو قیامن یہاں ایک ہی معنی ہے، مفعول مطلق بن رہا ہے جی۔ کیا کہ جی جیسے یہاں جو قائمن ہے یہ اسم فاعل ہے لیکن یہ مصدر ہے، یہاں مصدر ہے کیونکہ اس باب کا اسم فاعل قائمن ہے نا، تو یہ مصدر ہے اسی وزن پر آئی ہوئی ہے، کیونکہ مصدر علی صیغۃ بس وہ مصدر ہے کس پر، اسم فاعل کے، اور نہیں ہے سوال ہے ہو سکتا ہے تو ضمیر کو حال پیا ہوئے، کہندے نے نہیں ہے قائمن حال کم تو کی، اس لیے کہ اگر ہوتا نا حال تو پھر البتہ ہو جائے گا معنی اس کا کھڑا ہوا میں اپنے کھڑے ہونے کی حالت میں، تو پھر قیام ظرف بن جائے گا قیام کے لیے، میرا کھڑا ہونا میرے کھڑے ہونے کے لیے کیا بن جائے گا، کیونکہ حال میں ظرف والا معنی ہوتا ہے، تو حالانکہ شے اپنے آپ کے لیے ظرف اس لیے حال نہیں یہ بن سکتا جی۔ دوسری مثال دی ہے مفعول کے وزن پر، اللہ رب کریم کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بے ایکم المفتون، بے مفتون معنی یہ ہے کہ تم میں سے کس کے ساتھ فتنہ ہے، تم میں سے، تو مفتون بمانا مصدر، فتنہ مصدر ہے یار، تو یہ ہے اسم مفعول کا وزن لیکن وزن مفعول کا ہے لیکن ہے کیا یہ فتن مفتون بمانا اے مطلب سمجھانے واسطے جو دیکھو درو مفتون مصدر ہے بمعنی اللہ تقدیر عدم زیادت اگرچہ وزن اس کا بے ایکم جڑا نا جی اللہ جڑی بے ایکم بے ایکم او با زیادہ بنانی ہے، او با زیادہ تائیں مصدر بننی ہے، اور اگرچہ ہے وزن اس کا مفعول کا وزن، یہ یہاں مفعول نہیں ہے حقیقتاً مصدر ہے، مراد اس سے معنی کس کا، جیسا کہ سنا جی جیسا کہ ذکر کی جاتی ہے مصدر اور اس سے مراد مفعول والا معنی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا، اسی طرح مفعول ذکر کر کے تو مصدر والا معنی بھی ہو سکتے ہیں،
جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہاذا خلق اللہ، تو اس سے مصدر سے مراد مفعول والا معنی ہاذا، اسی طرح یہاں بھی مفتون سے مفعول سے مراد مصدر ہے جی، تو یہ ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے؟ چلو جی، اور کبھی آتی ہے مصدر ثلاثی مجرد کی اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر، جیسے کم تو قائمن میں قائمن ہے فاعل دے وزن تے لیکن ہے کہ، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بے ایکم المفتون میں المفتون، اے مفعول دے وزن تے ہے مصدر بمانا فتنہ جی۔ اور کبھی آتی ہے مصدر ثلاثی مجرد کی اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر، جیسے کنتو قائمن میں قائمن، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول بیجیکم المفتون میں المفتون، فرمان مانا کر دے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں جی، سنے ہی او آشیت ویکھلا نکی جی گل، او قائمن او بایا جیو، اس لیے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کبھی آتے ہیں مصدر کے صیغے کے وزن پر، کون؟ اسم فاعل اور اسم مفعول، بائیں طور کے تعویل کی جاتی ہے مصدر کو، مصدر مبنی للفاعل تھے، ہن ہے تو فاعل ہے او مفعول، وزن کیے اے مطلب ہے، جیسا کہ راجل یعنی حاضت درہم ضرب الامیر، یعنی بے اے امیر دی اس سے مور لگی ہے جی۔ اسی طرح آتی ہے مصدر اسم فاعل اسم مفعول کے وزن پر جی، ادوں دے فیض جا سکتا ہے تو ادوں بھی دے فیض آ سکتا ہے، اے مطلب ہے۔ اچھا جی، قائمن، قائمن مصدر بمانا، اگرچہ وزن اس کا وزن اسم فاعل کا ہے، اس لیے کہ فاعل حقیقتاً مراد اس کے ساتھ مصدر والا معنی ہے، جیسا کہ ذکر کی جاتی ہے مصدر تو مراد اس سے، جیسے راجل عدل سے، اے ذرا سمجھا جی اگلا فرمانے باری تعالیٰ بے ایکم المفتون، اس میں کئی احتمال ہیں، اس میں اور تفسیر کے اعتبار سے، اول کہ با زیادہ ہو، کیا ہو تو ہون مانا ہوئے گا ایو الف لام موصولہ، ایو کو الذی فوتنا بالجنون، ایو کو اگلا جملہ بنانا الذی موصولہ ہے، کون ہے تم میں سے وہ جو جنون کے ساتھ مفتون ہو گیا ہے، سنیں پس اس پر ہوگا مفتون بمانا، ہون مفتون ہی ہے، بمانا مفتون ہی، جیسا کہ وہ ظاہر ہے نہ کہ بمانا، اس لیے کہ ایون اسم مبہم میں ہوگا بعض مضاف الیہ سے، اور وہ یہاں ضمیر ہے مخاطبین کی کم، تو لازم ہے حمل کرنا وصف کے پھیرنے کو کس پر؟ ذات پر، اور وہ جیسا کہ تو نے دیکھا منع کر دی ہے۔ ثانی یہ ہے کہ یہ با زیادہ نہ ہو، با لیکن مفتون ہو کیا شے؟ مصدر، جیسا کہ معقول تے مجلود جی، جیسا کہ قاموس میں ہے کہ یہ بھی مصدریں ہیں مفعول کے وزن پر ہیں، پس معنی ہوگا بے ایکم الجنون، اور مفتون بمانا فتنہ، فتنے سے مراد جنون، مجنون نہیں، تو جنون مصدری، کہ تم میں سے کس کے ساتھ کیا ہے، پس اس پر ہوگی بال ساک کے لیے، یہ دوسری توجیہ۔ تیسری توجیہ یہ کہ ہو با بمانا اور مفتون ہو بمانا، جیسا کہ اس کا لفظ تقاضا کر رہا ہے، اب معنی ہے کہ فریقین میں سے کس کے ساتھ تم میں سے جنون ہے جی، بے فریق المومنین ام بے فریق الکافرین، جتنے وہ بیان ہوتا ہے پہ پورا، یعنی اے فی ایہما یوجد، وہ جو مستحق ہو کس کا، اس نام کا، تو
تے وہ کون نے؟ وہ کافر نے جی. کون نے؟ کافر نے. اگے جی وَيَجِيءُ نحو التحدار نحو جو ہے والحفیثا. چلو جی مسئلہ جی ثلاثی مجرد کی مصدر مبالغے کے لیے بھی آتی ہے. کیا کیا جی؟ مثلا یہ کہتے ہیں نا بھی مارنا تے جے اے مانا لوڑ ہوئے بھی چوکھا مارنا پھر کیڑی مصدر ہوئے دی جی؟ مدد کرنا تے چوکھی مدد کرنا جی. جاننا چوکھا جاننا. سنیں منگنا تے چوکھا منگنا. یہ انہوں کو پوچھو مصدر کیڑی نے. تو مصدر کس کے لیے آتی ہے؟ ثلاثی مجرد کی. جب مبالغے پر آئے نا تو اس کے یہ دو وزن جے تفعال کی تے فعیل کی. تگو پھر مثالاں دیتی ہیں بابی ربیہ ویکھوا مبالغے واسطے جی. کیا کیا ہے؟ اور کبھی کبھی ثلاثی مجرد کی مصدر مبالغے کے لیے بھی آتی ہے. اس کے دو وزن ہیں تفعال اور فعیلا. اور فعیلا. سنیں اچھا جی او علا وزن فعیلا نظر آ رہے کہ نہیں؟ اور بین استور بے کسرتین تشدید این حثیثا بے کسرتین حس کثیر جانبین سے. انہوں آشیا ویکھ ایک باری یعنی او للمبالغہ یعنی کس میں مبالغہ اور کثرت فعل میں. یہ مصدر آندی مبالغے دی علا وزن بے فاتح الاول و الاخر. جیسے کہ تحدار تے تلعاب. تحدار بمانا کثیر الحدر. کیا مانا؟ حدر. بے فتح الہا و سکون دال حدر معاملہ. ہوا غلیان الشراب من حدر الشراب اذا غلا. سنیں تے تحدار دا مطلب ہے نا او حدر دا مانا کی ہے بے او پانی دا جوش مارنا نا شراب دا. تے جدو اذا غلا تے پھر اے جڑا ہے نا تحدار کی شاہ ہوئی زیادہ جوش مار. کیا کرنا؟ تے تلعاب یہ بھی بر وزنے بے فتح تا. اس لیے کہ تمام وہ جو آتی ہیں مصادر سے اس مثال پر پس وہ مفتوح تا ہوتی ہیں جی. اور سوال ہے کہ طب یان تے تلقا یہ بھی مبالغے کے لیے ہیں لیکن بے کسر تا آئی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں شاذ ہیں اس وزن میں جیسا کہ تصریح کی ہے صرفیوں نے اس کے ساتھ جی. اے تلعاب ہے نا تلعاب مانا اس دا کیے وہ مشتاق کی لعب یلعب کلوم مانا اس کا بسیار بازی کردن سامعہ یسمعو یا فاتا یفتح ہو لائب یلعبو یا لعب یلعبو. تو مانا کی تلعاب دا بسیار. سنیں اینک جیب پا لو. چلو جی حثیثا زیادہ کیا کرنے والا. اور تو مانا پڑے سے نا بین استور بے زیادہ حس دلانی کسی کو ترغیب دلانی بہت زیادہ ترغیب دلانی. دلیلا بہت زیادہ رہنمائی کرنی. خلیفہ بہت اچھی خلافت کرنی بہت اچھی نیابت کرنی. یہ مطلب ہی تے اے شاباش. اور دیکھنا خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں فرمایا تھا لولا الخلیفہ لأذنت. اگر یہ خلیفہ والا معاملہ نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں اذان دیتا. میں خود اذان دیتا. میں یعنی اگر نہ ہوتی کثرت اشتغال بے امر الخلافت کی اور ظہول اس کے سبب سے اوقات اذان کے تفقد سے
پہ وقت اگا پیچھا تو البتہ میں کیا کرتا. بعد نے کہا کہ سوال کیا گیا زمخشری کہ یہ کیاسی ہے یا کہ، تو اس نے کہا یہ باب کثیر الاستعمال ہے، مناسب یہی ہے کہ یہ مصدریں کیا ہونی چاہیے. سیبویہ نے کہا کہ اوزان مبالغہ نہیں آتا مگر کس سے، صرف ثلاثی کو آدھے نہیں مبالغے دی مصدریں اور نہیں آ، لیکن جمہور صراف نے جائز رکھا ہے اس کو مطلقاً. کیا رکھا ہے؟ بعد نے کہا ہے کہ بے شک مصدر کا ذکر مبالغہ کے لیے یہاں لانا کیا ہے، اس لیے کہ مراد تو بیان کرنا ہے مصدر کا جس سے کون مشتق ہے، فعل مشتقوں سے فعل جو مشتمل ہو کس پر، معنی پر اور زیادتی پر، جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر سیاق و سیاق. اور حالانکہ نہیں ہے اس طرح، اس لیے کہ نہیں ہے کسی فعل میں دلالت اس تکثیر پر اور مبالغے پر. باقی یہ بھی کہ جڑے مصدراں نے نا مبالغے دیاں، جس لیے اندے کولو فعل مشتق کرو گے تو پھر فعل وچ بھی مبالغہ ہوئے گا جی، اے مطلب بھی جی. اور آتی ہے مصدر مبالغے کے لیے جیسا کہ تہدار اور تلعاب اور حفی تھا اور دلی لا اور خلی فا، دو وزن نے تفعال تے فعیلا جی، اور بھی کوبے تے بکھی جائے گی جی. ثلاثی مجرد کی مصدر مبالغہ کے لیے جیسے التہدار اور التلعاب اور خصیصہ اور دلیلا اور الخلیفہ. حس ہائی ہا اگے جی، ہاں اگے جی وہ مصدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی اچھا جی، ثلاثی مجرد کے غیر کی مصدر ایک طریقے پر آتی ہیں. کیا کہ جی ثلاثی مجرد کے غیر کی مصدریں ایک طریقے پر آتی ہیں. ثلاثی مجرد کے غیر تین ہیں، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، ان کی مصدریں جو ہیں وہ ایک خاص وزن پر آتی ہیں. چند ایک میں اور وزن ہے وہ اللہ سے آگے بیان کرتے ہیں. کیا کہ جی ثلاثی مجرد کے غیر کی مصدریں ایک طریقے پر آتی ہیں. ایک اور مصدر ثلاثی مجرد کے غیر کی، بسم اللہ، علی سنن واحد، ایک طریقے پر ہیں جی. اور مصدر ثلاثی مجرد کے غیر کی ایک طریقے پر ہے. او بے خاشیت، جب فارغ ہوئے کس سے، ثلاثی مجرد کی مصادر کے امثلہ کے بیان سے، تو شروع ہوتے ہیں ان مصدروں کے بیان میں جو اس کا غیر ہے. تو غیر اس کا مطلقاً ہے کہ وہ ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی ہو یا ان کے ملحقات ہو یا ان کے ایشا بس. بسم اللہ. چلو جی ایک طریقے پر ہیں. کس پر ہیں؟ اور تو بے خاشیت نظر آ رہی، یعنی آتی ہیں قیاسن، آتی ہیں پس ہر باب کے لیے قیاس علیحدہ ہے. پس اون پھیرا دعان لگے نہیں، پس کہہ تو مولوی مخاطب مثلاً ہن ماضی لو گل ٹورنی ہوں کہ ہر وہ ثلاثی مجرد کا غیر جس کی ماضی ہو فا لالا کے وزن پر، جیسے دہراجا، اس کی مصدر آئے گی فا لالا تن کے وزن پر جیسے. اور ہر وہ ثلاثی مجرد کا غیر جس کی ماضی ہو کس وزن پر، اس کی مصدر آئے گی افعال کے وزن پر، جیسے اکرامہ سے مثالیں تو نال دیتی ہے یار. اور ہر وہ عمرہ ثلاثی مجرد کا غیر اور ہر وہ کہ اس کی ماضی ہو کس وزن پر،
اس کی مصدر آئے گی کس وزن پر؟ جیسے شاباش. اور ہر وہ کہ ہو ماضی اس کی فعالہ کے وزن پر، اس کی مصدر جیسے شاباش مفعالہ بھی ہو تے فعال بھی ہے کیے فعال گوندا پہ دسن گے جی. اچھا جی، ہر وہ کہ اس کی ماضی ہو کس وزن پر؟ اس کی مصدر کا وزن. اور ہر وہ کہ اس کی ماضی ہو افعل احمر افعل جی، تو مصدر کیا آئے گی؟ افعلال کیا آئے گی؟ اور ہر وہ کہ جس کی ماضی ہو تفاعلا، اس کی مصدر آئے گی جیسے تصرفا. اور ہر وہ کہ اس کی ماضی ہو استفعلا، اس کی مصدر آئے گی استخراج سے. ہر وہ کہ اس کی ماضی ہو افعالا، اس کی مصدر آئے گی اخشو شانہ اخشی شان. ہر وہ کہ اس کی ماضی ہو افعوالا اقشا کیڑا افعوالا اجلواز، اس کے مصدر آئے گی اجلواز. ہر وہ کہ اس کی ماضی ہو افعن لالا احرنجاما، مصدر آئے گی احرنجام. ہر وہ کہ اس کی ماضی ہو افعن لا، سنیں کیا؟ اس کی مصدر آئے گی افعن لا ان کو باب آ رہے ہیں. ہر وہ کہ اس کی ماضی کیا ہو تو اس کی مصدر آئے گی تدحرجا. ہر وہ کہ اس کی ماضی ہو افعال اللہ جی کی، تو اس کے مصدر کی آئے گی اکشرار اکشعر. لام ادغام کرنے نا او افعل جی نہیں، اس نے افعل اسی احمرہ ایک ہی ہے. افعال اللہ کیڑا اکشعر جی، تو اس کی ماضی آئے گی مصدر آئے گی اس کی فعلال. سنیں ہی اور تے بچوں کو رہ گئی نے. اور اس میں قیاس ایک ہی اجرا آگے، اور جمی ربائی اور مزید بھی اسی طرح ہیں، لیکن نہیں لائق بیان اس کا اس مختصر کے ساتھ بچوں کو جائیاں نے تے باقی اجے کچھ بھی رہ گئی نے جی. چلو جگے اللہ فی کلم کلام اگے وفی قاتل قتالا وقیتالا چلو وفی وفی تحمل تحمالا وفی زلزل زلزالا. بس چند ایک بیان کیے ہیں. بابوں کی تو مصدریں وہی ہیں، لیکن ان بابوں میں مثالیں ہیں چند مثالیں ہیں. سن رہے ہیں کہ جن میں مصدر کا وزن اور بھی ہے. کثرت کے ساتھ وہی ہے جو مشہور ہے، لیکن کبھی کبھی اس وزن پر آتی ہے. مثلا کلامہ ہے نا، کیا مصدر تکلیم آنی چاہیے، لیکن اس کی مصدر آ جاتی ہے کلام. جیسا کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، یعنی مگر ان چار ابواب میں ایک ان کا تفعیل ہے جیسے کلامہ، کیونکہ نہیں آتی اس کلامہ کے مصدر قیاسن، اور وہ کیا ہے بلکہ آتی ہے بے کسر الکاف تشدید لام کی بن گیا کلام. سنیں اچھا، اسی طرح قاتلہ ہے، کون قاتلہ، یہ باب اس کی مصدر آنی چاہیے مقاتلہ، لیکن آتی ہے قتالن اور کی تالن آتی ہے وہ بے خاشیت ہے.
نظر آئی؟ یعنی ثانی وہ ایک تو آ گیا نا، کون؟ او بین استور اول، او 4 باب، ایک ان کا کون ہے؟ تفیل آ گیا۔ بس ثانی، ثانی اور جڑا بھی مصدر اور وزن تے آندی ہے، ثانی باب مفاعلہ میں، جیسے یہ مصدر تو مفاعلہ کے وزن پر، لیکن یہ جو مثال ہے نا کیڑی اس باب دی، کون؟ کیونکہ نہیں آتی مصدر اس کی قیاسن، اور وہ کیا آنی چاہیے تھی؟ بلکہ آتی ہے بے کسر الکاف تے تشدید تا، یار کی بنیا؟ کتالن، کتالن، اور کی نہیں لکھا، نظر نہیں آیا؟ بے کسر الکاف تے و تشدید تا کی بنیا؟ اور دوسرا ہوندی جی کی تالن بے کسر کاف تے یا و کسر الیاء، بے کسر الکاف تے اول وزن ہے فعال تے ثانی وزن ہے فیعال، یہ 2 مصدر آ گئی اس دیاں جی۔ سنیں اگے ہیں کی لکھے کندے تے؟ بے کسر الکاف وا تڑے کو تخفیف لکھے، ایتھے تے تشدید تا لکھے، وہ کیویں لکھی گئے؟ اچھا تو پھر کی بنے گا؟ کتالن، اچھا تو دوسرا کی بنے گا؟ کی تالن، انہیں تے وضاحت کی تے اول ہے فعال شد پائی نے تے ثانی ہے فیعال۔ اچھا تے پیچھے بھی گزریاں جی جا رہے، اور تیسرا ان کا ہے تحملہ، کون؟ ادھر بے خاشیت ہے، یعنی تیسرا باب تفیل ہے، کہ باب تفیل کی ایک مثال ہے، اس کی جو مصدر ہے وہ تفیل کے وزن پر نہیں آتی۔ سنیں انا باب تفول، باب تفول بے ثالث فی باب تفول، جیسے تحملہ، وہ لکھا تحملہ، تحملہ، کیونکہ نہیں آتی مصدر اس کی قیاسن، وہ کیا آنی چاہیے تھی؟ بلکہ آتی ہے بے کسرتین تے تشدید میم، کیویں؟ تے حمال علا وزن اے آندی ہے جی۔ کنے ہو گئے؟ وفی زلزالہ زلزالن، وفی، ادھر دیکھو یہ چوتھا ہے باب فعلالہ، جیسے کیونکہ مصدر اس کی نہیں آتی زلزالتن تھی، بلکہ آتی ہے ہاں بے فتح الاول زلزال، قیاس بے کسری ہی تھا مگر انہوں نے جائز رکھا ہے فتح بھی، چونکہ مضاف ہے تو اس میں ثقل ہے جی۔ سنیں زلزالن بھی ہے تو زلزالن بھی ہے، سمجھ آ گئی؟ اے جڑے 4 نے نا باب تفیل، مفالہ، تفول اور فعلالہ، ان کے یہ جو مثالیں ہیں خاص پورے باب کی نہیں، ان کی یہ جو مثالیں ہیں ان کی مصدریں ان وزنوں پر آ جاتی ہیں، ان کی او کذبو بھی آ گیا، کوئی اور مثال بھی ہوئے گی، لیکن ان 4 ہیں، صرف یہ یہاں جو بابا نے جمع کی ہیں 4 کی مصدریں اور وزنوں پر آ جاتی ہیں، بقایا کی مصدریں اور وزنوں پر وہ جو مشہور، ان 4 کی بھی مصدریں تفیل، مفالہ، تفول، فعلالہ ہیں۔ باقی مثالوں میں ان یہ جو مثالیں ہیں یا کذبو آ گیا قرآن پاک میں، کوئی ایک آدھی اور ہوگی، صرف ان 4 میں مصدریں ان وزنوں پر آتی ہیں جی، سمجھے ہی؟ چلو جی، مگر کلامہ کلا من میں اور کا تالا میں، اور مگر کا تالا کی تالن اور کی تالن میں، اور مگر تحملہ تے حمالن میں، اور مگر زلزالہ زلزالن میں، تے بالکسر بھی ہو تو میں لکھے نہیں بین استور بالکسر، لرزا نیدن تبا بالفتح لرزا،
بھئی لرزانا تے لرزنا اے مطلب بھی جی جی مگر سلامہ میں کلامن اور قاتلہ میں قتالن اور قتالن اور تحملہ میں تحمالن اور زلزلہ میں زلزالن. جی آگے سمجھے بین سطور بھی آ گیا نا. او اذا زلزلت الارض زلزال آندا اتھے مصدر تے وکذبوا بآیاتنا کذابا. اگے جی والافعال التي تشتق من المصدر مجهول تشتق من المصدر 35 مصدر ود دیرے کی ہے من المصدر 35 بابا. بس. مسئلہ جی علامہ فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ وہ افعال جو مشتق ہوتے ہیں نا مصدر سے وہ 35 باب ہیں. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں وہ افعال جو مشتق ہوتے ہیں مصدر سے وہ 35 باب ہیں. کتنے 35 35 باب. باب ہیں. اور افعال وہ افعال جو مشتق ہوتے ہیں مصدر سے 35 باب ہیں. او باتفاق منہم بالاستقراء سنیں منع کر افعال جو مشتق ہوتے ہیں مصدر سے 35 باب ہیں. شابہ جی صبر صبر صبر. او وکنا قیدہ بذالکا احتراز ہے. او اللہ تی تشتقو من المصادر آکھے نا تو او 35 نے اے مشتق تشتقو کی قید کے ساتھ مقید کیا. احتراز ہے افعال یعنی افعال جیسے اور افعال جیسے وغیرہ ہما کیونکہ یہ افعال جو ہے نا یہ مصدروں سے مشتق نہیں ہوتے یہ ایویں بنے سمجھے ہی. اس واسطے قید لائی جو مصدروں سے مشتق ہوتے ہیں نا وہ کتنے ہیں 35 باب ہے. ادھر ویکھ ذرا عشیت جب کہ بیان کی یہ بات کہ مصدر اصل ہے کس میں کہ کوئی نہیں اور یہ بات کہ مصدر 2 قسم ہے. سمائی وہ کون ہے کیونکہ نہیں ضبط ان کے جمہور کے نزدیک پڑھ نہیں لیا. اور دوسری قسم ہے قیاسی اور وہ ہے کن سے غیر سے. اور کیا کیا وبینا ہر ایک کو کلن انسی بیان کیا ہر ایک سمائی سے اور قیاسی سے. اس سے بیان کیتا ہے کہ نہیں بھئی جڑا ہے نا ثلاثی مزید مجرد تو علاوہ سارے ایک طریقے دے ہوندے نے جی جڑے بچوں مختلف سن دسے تو ثلاثی مجرد یہ بھی 32 مصدراں دس دیتی ہیں جی. تو اب کیا ہوا شروع ہوتے ہیں کس میں مقصود میں یار وہ چھوٹا لکھا ہوتا کمال ہے یار. تو پس فرمایا وہ افعال جو مشتق ہوتے ہیں جی تو یہ صفت کاشفہ ہے کس کی افعال کی قید اعتراضی نہیں ہے کس سے جوامد سے. ان آکھا قید اعتراضی ہے وہ کوئی گل نہیں اس لیے کہ کل افعال مشتق ہیں کس سے کم قضا کیلا تو انہوں نے آکھا بھی وہ نہیں ہے گے جی. ستۃ للثلاثی المجرد نحو بس ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. کیا کیا ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. کیا کیا ثلاثی مجرد کے 6 باب 6 باب ہے کس کے ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد کے. سنیں اگے پڑھ نہ ہو ضرب یضرب یعنی ماضی میں عین مفتوح مضارعہ میں عین تو کی وزن بنے گا اور ماضی میں عین مفتوح مضارع میں عین مضموم تے دونوں میں ماضی میں عین مکسور تے مضارع میں عین مفتوح جیسے دونوں میں عین مفتوح دونوں میں عین مضموم دونوں میں عین مکسور اینج بنے نے 6 جی. کیڑے کیڑے 6 کہ نہیں یار
بے ماضی میں عین مفتوح مضارع میں جیسے جیسے ضرب یضرب، اور ماضی میں عین مفتوح اور مضارع میں عین مضموم جیسے قتل یقتل، اور ماضی میں عین مکسور اور مضارع میں عین مفتوح جیسے علم یعلم، جی دونوں میں عین مفتوح جیسے فتح یفتح، اور ماضی مضارع دونوں میں عین مضموم جیسے کرم یکرم، اے شاباش مکسور جیسے حسب یحسب، جیسے حسب یحسب۔ چلو جی 6 6 ثلاثی مجرد کے لیے ثلاثی مجرد کے اور مجرد کیڑی شے کولو انس زیادت تے اے ماضی ویکھی دیو مضروبن نہیں ویکھی دا تے نہ مضرابن ویکھی دئی ماضی 6 ثلاثی مجرد کے لیے جیسے ضرب یضرب اور قتل یقتل اور عالم یعلم انہاں تناں وچ ماضی دے تے مضارع دے عین دی حرکت مختلف ہے اور فاتح یفتح اور کارم یکرم اور حاسب یحسب جی 6 ثلاثی مجرد کے لیے جیسے ضرب یضرب اور قتل یقتل اور علم یعلم اور فتح یفتح اور کرم یکرم اور حسب یحسب۔ سنیں او درویخ او 6 او ستاتن للثلاثی المجرد جی ستہ اشیا پھر پڑھتے ہیں ستاتن مبتدا تے للثلاثی المجرد متعلق نال مل کے اے ہی خبر ہون سوال نہ بھی سوال اگر تو کہے کہ ستہ نکرہ محضہ ہے غیر مخصصہ ہے کسی وجہ سے بھی اس کی تخصیص تو پس نہیں صحیح اس کو مرفوع بالابتداء بنانا کیونکہ نکرہ محضہ مبتدا نہیں بنتا ہم کہتے ہیں کہ اگے انما لفظ انما ہم کہتے ہیں محض مختص ہے یا صفت مقدرہ کے ساتھ تقدیر اس کی ہے ستاتم منہا 6 ایسے 6 جو ہونے والے ہیں ان 35 سے 6 تخصیص ہو گئی کہ کو نہ ہوئی ہو گئی چلو اچھا جی تے سوال ہے جی جڑا نہ بھی آکھے بھی نکرہ جڑا نا جو مخصصہ ہونا چاہیے اور مراد ناویوں کی صفت مخصصہ لن نکرہ سے عام ہے یہ کہ ملفوظ ہو یا اب کچھ کم دی گل آگے ساری کم دی کمی کیڑی نہیں اچھا جی ستہ تونو کی شے ادھر دھیان کریں جی اگر کہا جائے کیا وجہ ہے بند کرنے کی کس میں تو 6 کمیں بنے تو جواب اس کو یہ دیں گے کہ فا جو ہے اس کے لیے 4 صورتیں بنتی ہیں کہ ماضی دا فا کلمہ ماضی مضارع نہ لا کے ماضی دا پہلے ماضی دا فا کلمہ کیا ہو یا ہوں اسی بینا کیڑا بن سکتا ہے اور نہیں ممکن کہ ماضی کا فا کلمہ یہ ثلاثی مجرد کی گل چل رہی ہوں کیوں بوجہ ممتنع ہونے کس کے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فا کلمہ مضموم تے مکسور بھی کہ شروع وچ یہ نہ پار پا دئیے تے شودا مولوی جڑا ہے وہ کیڑا ککڑا والا وہ کیویں نو پڑے دا وے ہر سچے وے سنیں تے باقی رہ گئی فا کے لیے کنی کیڑی کس وجہ سے لو جی فا تا ہونا ماضی دا مفتوح سوال ہے تے مجہول وچ تے فا تے ضمہ آیا پہ کس تے فا تے اسی طرح حضور قانون لگ کے کیلا تے بیا وچ بھی کسرہ آیا پہ تے پھر کی جواب ہے تو جواب ہے وے ولا یشکالو با وجہ عارضوں نے ضمے اور کسرے کے دونوں میں جی یہ ماضی مجہول وچ ضمہ کسرہ قانون نے آگے سٹ ماری اساں تے انہوں کوویلا تے بوجھے جڑا نہ بنایا سی جی تے باقی وہ مجہول وچ ضمہ کیوں لے آندا وہ فرق کرنے کے لیے کس کے لیے معلوم اور مجہول میں فرق کرنے کے لیے لے آندا لو جی گل مک گئی ہوں آگے جے میدان چ کون ہوں اسی ماضی دا عین معلوم دی گل چلدی پئی اور عین کے لیے بھی 4 احوال ہیں کیڑے
ساکت ہے اس سے کون؟ ساکن نہیں ہو سکتا ماضی دا عین. کیوں جی نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جب فعل کے ساتھ متصل ہوگی ضمیر متکلم اور مخاطب جمع مؤنث کی تو لام کلمے کو تو خام خواہ ساکن کرنا واجب ہے. تو پھر کیوں؟ وہ بوجہ شدت اتصال کس کے؟ فاعل کے، اور تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ فاعل فعل کی جز ہے. تو اب اگر عین کو بھی ساکن کر دیں تو اگر ضمیرہ لگیاں تو لام بھی ساکن ہو گیا تو التقائے ساکن ہے لا غیر حد ہی ہو گیا. تو مناظرہ جتے دا کون سنیں. اچھا اگر کہا جائے کہ کیوں نہیں جائز یہ کہ دو میں سے ایک کو، تو اس کو جواب ہے کہ سونیوں نہیں جائز یہ کہ حذف کیا جائے دو میں سے کو. عین یا لام حذف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر حذف کیا گیا دو کا ایک تو نہیں دلالت کرے گی کوئی شے اس کے حذف پر. تے پیچھے کنیاں رہ گئیاں حرکت صورتاں عین دیاں؟ ساکن تے ہو نہیں سکتی. 3 رہ گئیاں کیڑے؟ فاعلا، فاعلا تے فاعولا رہ گئے. احوال اے 3 ہو گئے کندے؟ ماضی دے. اور لام کے لیے، لام جڑا ماضی دا ہے اس کے لیے بھی کتنے ہیں؟ اور تحقیق ساکت ہے اس سے ضم اور کسر بوجہ ثقیل ہونے کے. جی لما فیہ من الکلفت، تکلیف ہے، برخلاف فتح کے، اس لیے کہ فتح خف الحرکات ہے. جی اور تباہ کیا کرتی ہیں؟ ہاں اس کی طرف. اور ساکت ہے اس سے سکون بھی، ساکن بھی نہیں ہو سکتا لام کلمہ، اس لیے کہ ماضی مبنی ہے اور بنا اس کی فتح پر ٹھیک ہے، اس لیے کہ فتح سکون کا اخ ہے. سنیں، اس لیے کہ فتح جو ہوتا ہے وہ کس کی جز ہے؟ تو لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ ہو گئے، اور سارے نقطے بعد اتنی ہو گئے ماضی کے لیے کتنی؟ اب نہیں یا کڑی کڑی فعلا. بس ہون آگے مضارع کون آ گیا؟ اور التزام کیا اس صرفیوں نے مضارع میں فا کے سکون کا، کس کا؟ بفا ساکن کرنی کندے وچ؟ مضارع وچ. واسطے بھاگنے کے توالی حرکات اربع، 4 حرکتاں پیدل پہ لازم نہ آ جان. سنیں اے یازا ریبو تے اس سے بھاگے ہیں کما سیاتی فصلوک، جی میں آ جائے گا قریب. جی اور اعتبار کیا انہوں نے مضارع کے عین میں بھی 3 حرکتوں کا، کس کا؟ زبر زیر پیش ہو، اس لیے کہ اگر اس کا کفات ساکن ہو گیا، اگر عین کو ساکن کر دیں تو پھر ان دا دخول جوازے میں علیہ، بلکہ ہنے ہی التقاء ہوگا نہ بھی ہوئے تو ہمیں فا ساکن دین بھی ساکن، لام بھی عین ساکن ہو گیا. جیسے لم یز رب تے جی عین بھی ساکن تے 3 جی عین بھی ساکن کرے 3 ساکن کٹھے ہو گئے تو پس ان دے وچ بھی عین دیاں 3 حرکتاں تے ماضی وچ بھی تے پس ضرب دی انہوں نے 3 کو. اور جس لئے یہ ملانا تو اس لئے ضرب والا معنی کر دو بھائی 3 نو بے ماضی دیاں 3 تے مضارع دیاں میں تے ضرب دیتی 3 3 میں تے کنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. کنی باری پڑھایا بھی عقلی اعتمال 9 بنتے ہیں یارہ جکے بکے ہو گئے. جی عقلی اعتمال ثلاثی مجرد وچ 9 بنتے ہیں. جی 3 ان میں سے ماضی مفتول عین تے اگے مضارع وچ 3 حرکتاں فعالا یفعالو یفعلو یفعولو آگی سمجھے. اور 3 فاعلا تے اگے مضارع 3 حرکتاں پڑھ فاعلا تے ایک بار پڑھ لینا کتنا لا کنے ہو گئے 6. اور سنیں لیکن یہ جو ہے نا فعالا اس کے آگے تو 3 حرکتیں ٹھیک ہے مضارع کی، فعالا یفعالو فاتحہ، فعالا یفعلو، فعالا یفعولو، اے 3 ہو گئے. اے جڑا دوسرا ہی نا کیڑا فاعلا ان دے اگے جڑا ہے نا بھئی او 3 بے کسر اول مال حرکات ثلاث ثانی، لیکن انہوں نے یہاں یہ جو صورت ہے
کہ ماضی میں عین مکسور تے مضارع میں عین مضموم فاعلہ یفعلو کہ یہ ثقیل ہے یہ، لہذا فاعلہ یفعلو کوئی نہیں ہے گا تے پیچھے کنے رہ گئے؟ 2 رہ گئے، 3 تے 2 5 ہو گئے۔ اب آگے جو ہے نا وہ عین کلمہ مضموم ہو ماضی میں اور آگے کتنے ہوں؟ 3 رکھتا کہ میں فاعلہ یفعلو سنیں، لیکن نہیں او لم مثل نہ لکھنا جی لم لکھ لو، لیکن نہیں اعتبار کیا انہوں نے ضمے کا کسرے کے ساتھ اور اسی طرح فتح کے ساتھ۔ ماضی وچ ضمہ ہووے تے مضارع وچ اگے کسرہ ہووے یا انہوں نے اعتبار نہیں کیتا، اس لیے کہ ضم ان دونوں ان کے ساتھ تقدیری ہے، پس کیا ہو گیا؟ باقی رہ گیا ایک، باقی رہ گیا ایک، سنیں او بچہ جو ہوں، اور وہ ضمہ کس کے ساتھ؟ تو پس باقی رہ گئے 9 سے کتنے؟ 6 رہ گئے۔ اگر تو کہے کہ کسرہ مال کسرہ کی شے اور اسی طرح ضمہ مع ضمہ فاعلہ یفعلو تے فاعلہ، یہ بھی تشکیل ہے، ملہن کوئی کرو نا۔ میں کہتا ہوں جب کہ ہے کسرہ کسرے کے ساتھ کی او ایک جنس تے ضمہ ضمے کے ساتھ یہ بھی تے لہذا ایکو جنس سے سکل کوئی نہیں، کیونکہ سکل ہوتا ہے جب یہ مختلف ہوتے ہیں۔ فتدبر پھر 6 یہ امثلہ مذکورہ فی المتن ہیں، سمجھے ہی؟ تو 6 کس کے لیے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے لیے۔ کس کے لیے؟ اچھا جی، محض مقدم کیا ثلاثی کو کس پر؟ اس لیے کہ ثلاثی کا مدلول شے ہے جس کے 3 اجزاء ہیں، رباعی کا مدلول شے ہے جس کے، تو کوئی شک نہیں ہے 3 پہلو ہوندا ہے کس تو؟ پھر مقدم کیا ثلاثی مجرد کو کس پر؟ ثلاثی مزید پر، اس لیے کہ مجرد اصل ہے اور مزید فی اس کی، اور فرع نہیں متحقق ہوتی مگر اصل کے بعد۔ چلو جی 6 منع کر لی کہ کون کیتا؟ ثلاثی مجرد کے لیے ہیں جیسے الآخر ہی منع کروں 6 ثلاثی مجرد کے لیے ہیں جیسے ضرب یضرب اور قتل یقتل اور علم یعلم اور فتح یفتح اور کرم یکرم اور حاسب یحسب۔ پورا ہو گیا جناب کہ کو رہ گی شے او کتھے ہی نہیں او جڑا آشیا کتھے لگے؟ اچھا نحو ضرب یضرب، ہاں ہن اے نہ لکھا جائے۔ اور وہ باب ثانی ہے کون؟ اوڑی ترتیب نہیں باباں دی 6 دی، یہ باب ثانی ہے، یہ باب اولی فاعلہ یفعلو، لیکن مقدم کیا ہے اس کو کس میں؟ باوجہ زیادتی اختلاف کے فتح اور کس کے درمیان، لیکن اول جو ہے وہ الوی ہے تو ثانی لینا بھی اتنے چوکھی کیوں فرق ہے بھی؟ ایک فتح تے ایک کتے تے ایک تھلے، سنیں تے اور ضم معاذ مستحق ہے تقدیم کا بے زیادتی اختلاف حرکت ہا، لیکن اس لیے کہ وہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ زیادتی اختلاف اپنے معنی پر، تو پس ہو گیا وہ غریق فی کونی من الدعائم۔ اور اس میں نظر ہے بین طور کہ فتح اخت ہے نصب کی اور کسرہ اخت ہے جر کی، تو وہ دونوں نہیں ہوتے مگر فضلہ میں، پس ان دونوں میں تو موافقت ہے لا مخالفت، معاذ مخالفت فتح اور ضمے میں اخت رفع کی، اور وہ معاذ ہوگا عمدہ میں وہ جو ضد ہے فضلہ کے آخری بکری گل جے، یعنی اے جڑا نا یہ جڑے تندسے نکالو بین استور بھی لکھے جے پی دارا با یضرب جڑا ہے نا ایک قاتل یقتل باب اول جے کیے کون تے دارا با یضرب تے جڑا ہے نا فاتح یفتح
ਇਹ ਸਾਲਿਸ ਜੇ, ਤੇ ਆਲਿਮਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਮਿਸ ਜੇ, ਤੇ ਕਾਰੋਮਾ ਯਕਰਮੂ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਰਤੀਬ ਜੇ ਸਰਫੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਈ ਫਾ ਆਲਾ ਜਾਂ ਫੋਲੋ ਅਵਲੇ ਕਾਰੋਮਾ ਬਾਹਵਲ ਬਾਬ ਖਾਮਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਸਿਬਾ ਯਹਸਿਬੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਦਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਤਲਾ ਯਕਤਲੂ ਅਵਲ ਤੇ ਦਾਰਾ ਯਦਰਿਬੂ ਤੇ ਫਾਤਾਹਾ ਯਫਤਾਹੂ ਆਲਿਮ ਯਾਲਮੂ ਇਹ ਰਾਬੇ ਜੇ, ਤੇ ਕਾਰੋਮਾ ਯਕਰਮੂ ਤੇ ਹਾਸਿਬਾ ਯਹਸਿਬੂ। इंज करके उन्होंने भी मतलब वो जो होंगे ना कि ये अव्वल बाब से आसानी से पकाया होवे ना तो फिर पता चल जाता है। कल भी पढ़ते अव्वल से आसानी साल से, तो अव्वल कौन है? नासारा, नासारा अव्वल है, दाराबा फाताहा कारोमा इंज कर